اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس میٹرز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید اینڈ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم میزان کفالہ اکاؤنٹ جو میزان بینک کا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ میزان کفالہ اکاؤنٹ بیسیکلی ایک اسلامک انشورنس ہے جو کہ میزان بینک اپنے کسٹمرز کو میزان کفالہ اکاؤنٹ کے تھرو آفر کرتا ہے۔ میزان کفالہ جو ہے یہ بینک انشورنس کا متبادل ہے۔ بینک انشورنس سے تمام کسٹمرز جو ہیں جو کنونشنل بینکس میں اپنے اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں وہ بالکل واقف ہوں گے، اور بہت سارے لوگ تو بینک کا کے ڈسے ہوئے بھی ہوں گے۔ تو میری تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بینک انشورنس اور اس میزان کفالہ کا ڈفرینس آپ کو پتہ لگ سکے۔ میزان کفالہ اکاؤنٹ ایک بہت ہی بہترین اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، یا اگر آپ حج یا عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ اپنی سیونگ اس اکاؤنٹ میں بلا جھجک رکھ سکتے ہیں۔ اس میں میزان بینک آپ کے پرنسپل اماؤنٹ کو آپ کو گارنٹی کرتا ہے۔ تو میں اس بحث پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، میں آپ کو اس کے فیچرز بتاتا ہوں، اور میں پوری امید ہے کہ آپ میری بات سے قائل ہوں گے۔ یہ بینک انشورنس بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بینک انشورنس کے اندر یہ ہوتا ہے آپ کا جو بیلنس ہے وہ بینک آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا بیلنس گیا کہاں ہے۔ اگر آپ برانچ میں جا کر پوچھیں گے کہ بھائی میں نے بینک انشورنس کروائی تھی، اب مجھے 2 قسطیں میں نے دے دی ہیں، یا 3 سال کی 3 قسطیں میں نے پے کر دی ہیں، تو میرے اماؤنٹ اب کتنی ہے، یا میں لینا چاہوں تو مجھے کیا ملے گا، تو بینک کے پاس بھی اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں کہ یہ ہیلپ لائن نمبر ہے کمپنی کا، انشورنس کمپنی کا، اب یہاں سے پتہ کر لیں۔ جبکہ میزان کفالہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو میزان بینک کے پاس ہی آپ کا کھل جاتا ہے۔ اگر آپ کا میزان بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، اگر آپ موبائل ایپ یوز کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کے وہاں پہ 2 اکاؤنٹ شو ہو رہے ہوں گے۔ ایک وہ اکاؤنٹ جو آپ چیکنگ اکاؤنٹ جو مینٹین کر رہے ہوں گے، اور دوسرا میزان کفالہ اکاؤنٹ۔ میزان کفالہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک نان چیکنگ اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر آپ کو چیک بک نہیں دی جاتی۔ اس کے اندر آپ 3 سال سے لے کر 5 سال کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے اندر آپ کے پاس ایزی ایگزٹ آپشن بھی ہوتی ہے۔ تو میں مزید آپ کو اس کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو اس اکاؤنٹ کو کہ یہ سیونگ، انویسٹمنٹ اینڈ پروٹیکشن کس طرح سے ہے۔ یہ جو میزان کفالہ کا جو پلان ہے یہ آپ صرف اور صرف 2000 روپے پر منتھ سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور یہ پلان جو ہے جیسا کہ میں پہلے بتایا یہ 3 سال سے لے کر 15 سال تک کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کے اندر فلیکسیبل پیمنٹ آپشن ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں منتھلی کر کے اپنے پیسے جمع کر لیں، آپ چاہیں تو آپ کوارٹرلی یعنی کہ ہر 3 مہینے کے بعد اس میں قسط اپنی بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ سالانہ بھی اس میں قسط جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک لم سم آپشن بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لم سم اس کے اندر ایک آپ پیسہ ایک ڈال دیتے ہیں جس کی کوئی منتھلی، سالانہ یا کوارٹرلی کوئی قسط نہیں ہوتی، اور وہ پلان 3 سے 15 سال کے لیے آپ کا کام کرتا ہے۔ کنٹینیوس پروٹیکشن تھرو تکافل کمپنی۔ میزان بینک جو ہے اس میں آپ کو کنٹینیوس پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے تکافل کمپنی کے ذریعے سے۔ منتھلی پروفٹ پیمنٹ اس کے اندر آپشن ہوتی ہے۔ میزان کفالہ اکاؤنٹ کی جو پروفٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتھلی لگ جاتا ہے، جو کہ آپ اپنی ایپ کے ذریعے لاگ ان کر کے آپ اس میں چیک بھی کر سکتے ہیں، یا وہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس میزان کفالہ کا ہوتا ہے، آپ اپنی برانچ وزٹ کر کے وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایزی ایگزٹ آپشن۔ ایزی ایگزٹ آپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پلان کو جب دل چاہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر میزان بینک کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ بھی آپ اس کو اتنے سال کے بعد ختم کریں گے۔ آپ چاہیں تو 6 مہینے بعد ختم کر دیں، آپ چاہیں تو 6 سال بعد ختم کر دیں، آپ چاہیں تو اس کو اینڈ تک چلاتے رہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک یہ جو سٹار بنا ہوا ہے یہ کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایگزٹ کرتے ہیں ٹائم پیریڈ سے پہلے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میزان بینک اس میں آپ کو کرتا ہے کہ آپ کم از کم اس کو 3 سال کے لیے اس پلان کو آپ نے چلانا ہے، لیکن اگر آپ 3 سال سے پہلے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو 5% وکالہ فی جو ہے جو تکافل ایکسپنس ہوتا ہے یہ آپ کو چارج ہوگا۔ وکالہ فی اینڈ تکافل ایکسپنس یہ آپ کو چارج ہوگا، جو کہ اگر آپ 3 سال سے پہلے ختم کریں گے تو آپ کو چارج ہوگا، اگر آپ 3 سال کے بعد ختم کریں گے تو یہ آپ کو چارج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی نو ہڈن چارجز آن پری میچور انکیشمنٹ۔ اس جو وکالہ فی بھی آپ کو بتائی ہے، اگر آپ 3 سال سے پہلے ختم کرتے ہیں تو یہ چارجز ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ جب دل چاہے اس کو ختم کر دیں، آپ سے کوئی چارجز آپ کے اکاؤنٹ سے نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں پلان خود لے چکا ہوں، اور اس کو میں 3 سال چلا کر اس کو ختم بھی کر چکا ہوں، اور میرے اس میں کوئی چارجز نہیں کٹے ہیں۔
इसके बाद टेलर मेड ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड भी चाहें कि एक लमसम अमाउंट को इसके अंदर आप डालना चाहते हैं कि आपने एक प्लान फ़र्ज़ करें पर मंथ इंस्टॉलमेंट का लिया हुआ है, लेकिन कहीं से आपके पास 2 या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं, आप कहते हैं कि मैं ये अमाउंट भी इस प्लान में ऐड कर लूँ, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कन्वीनियंटली ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ थ्रू कम्प्लीमेंट्री इंटरनेट बैंकिंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से आप अब इस अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, पर मंथ प्रॉफिट इसमें क्या लग रहा है, सारा कुछ होगा। इसके बाद है जी मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ तकाफुल अप टू ₹15 मिलियन विद एडिशनल 100% एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसके अंदर जो आपकी मैक्सिमम जो तकाफुल कवरेज है वो आपकी 15 मिलियन है, और एक्सीडेंटल डेथ की शक्ल में आपका जो कवरेज है वो 100% मज़ीद इसके अंदर एडिशन हो जाता है, यानी कि 30 मिलियन तक चली जाती है। अब मिनिमम कवरेज ऑफ ₹5 लाख अपॉन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट क्लेम। इसके अंदर जो कम से कम जो आपको कवर जो दिया जाता है एक्सीडेंटल डेथ की शक्ल में वो ₹5 लाख है। 100% कवर फॉर द इंडिविजुअल विद परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एक्सीडेंट, सिकनेस वगैरह। यानी कि अगर आप बीमार हो, कोई ऐसी बीमारी आपको लग जाती है या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है, टोटल डिसेबिलिटी, यानी कि आप काम करने के लायक नहीं रहते जो आप पहले से कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको 100% आपका जो है कवर मिलता है। ऑन बैंक सोल डिस्क्रिशन वकाला फ़ी मे बी वेव्ड आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ द वकाला फ़ी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो मीज़ान बैंक आपको वकाला फ़ी जो है वो वेव कर देता है और वो चार्जेस आपसे कवर नहीं करता। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट अकाउंट होल्डर कैन आल्सो ओपन कफाला अकाउंट। अगर आपका मीज़ान बैंक में इंडिविजुअल अकाउंट है तो मीज़ान कफाला ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तब भी आप कफाला अकाउंट ओपन मीज़ान बैंक में करवा सकते हैं। मज़ीद इसमें यह है कि अगर आपकी नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ खुदा न खास्ता होती है, जो कि एक हकीकत है, जो कि इंसान ने हर में मरना है, तो इस सूरत में मीज़ान बैंक जो है 20,000 रुपये आपके कफन दफन के अखराजात जो होता है उसके लिए भी देता है, जिसको फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी कि इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको तालीम के लिए, बच्चों की शादी के लिए, हज उम्रा वगैरह के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए इसमें पैसे जो आप हैं इस प्लान को ले सकते हैं, पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले तो ये है कि जो वो हजरात जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है वो इसको ले सकते हैं, लेकिन 55 साल की एज तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। 55 साल से अगर आपका एक दिन भी ज़्यादा उम्र होगी तो आप ये प्लान नहीं ले सकते। और मैक्सिमम एज ये है टिल मैच्योरिटी वो आपकी 60 साल है। सपोज़ अगर आप 54 साल की एज में ये प्लान लेते हैं तो 60 साल मैच्योरिटी का मतलब है कि आपको प्लान सिर्फ 6 साल के लिए मिलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर आप 2,000 रुपये पर मंथ से आप इसमें स्टार्ट ले सकते हैं। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपये एनुअल या 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 2,000 पर मंथ करेंगे तो 24,000 एनुअल आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मीज़ान कफाला जो है ये एक शरिया कंप्लेंट है। ये कैसे काम करता है ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप फतवा इसका देखना चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मीज़ान कफाला जो है ये एक, क्योंकि सेविंग अकाउंट है तो ये मुदारबा बेस होता है। जो बैंक इसके अंदर आपको प्रॉफिट देता है वो मुदारबा के कंट्रैक्ट के तहत देता है। इसके अलावा जो कस्टमर है वो मीज़ान बैंक को अपना वकील मुकर्रर करता है, यानी कि एजेंट, वकील स्टैंड फॉर एजेंट, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से कस्टमर का जो है तमाम मामला तय वगैरह करता है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये काम कैसे करता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसके अंदर इस तरह से होती है कि जो भी पैसा मीज़ान कफाला अकाउंट के अंदर आता है बैंक इसको इन्वेस्ट करता है और फिर उसे जो भी रिटर्न आती है उसका 50% जो होता है वो बैंक एज ए मुदारिब रखता है और जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको 50% बैंक एज ए रबुल माल उनको पे करता है। इसके बाद इनकी वेटेजेस की बात की जाए तो इसकी वेटेजेस जो मंथली हैं वो 0.53 के हिसाब से जनवरी 2024 की रखी गई हैं। मीज़ान बैंक ने दिसंबर 2023 का जो मीज़ान कफाला का जो प्रॉफिट रेट डिक्लेयर किया है वो है 14.59%। तो इस्लामिक प्रोडक्ट के लिहाज से गुजरे हुए महीने का प्रॉफिट अगले साल दिया जाता है। अर्ली रिडम्पशन में अगर हम जाते हैं तो 100% कैश वैल्यू फ्रॉम द डे वन अलग विद द प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट है वो इस अकाउंट के अंदर री इन्वेस्ट होता रहता है और आपका पैसा जो है आप अपनी स्टेटमेंट से देख भी सकते हैं और बैंक इसको 100% आपकी वैल्यू को पहले दिन से ही इंश्योर करता है। लेकिन इसमें अगर आप 3 साल से पहले ख़त्म करते हैं तो स्टार का मतलब है कि 5% वकाला फ़ी आपको पहले साल के प्रीमियम के ऊपर लगेगी।
جیسا کہ اگر آپ فرض کریں گے 5,000 روپے پر منتھ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اگر آپ اس کو 3 سال سے پہلے ختم کر دیتے ہیں تو 1 سال کی آپ کا پریمیم بنتا ہے 60,000 روپے۔ 5,000 مہینہ ضرب 12 مہینے کریں گے تو 60,000 روپے بنے گا۔ اس صورت میں جو آپ کی جو وکالہ فی بنے گی وہ پہلے سال کے 5% کا مطلب ہے 3,000 روپے۔ تو یہ 3,000 روپے اس صورت میں آپ کے کٹیں گے، باقی پیسے آپ کے گارنٹیڈ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ 3 سال کے بعد ختم کریں گے تو یہ 5% بھی نہیں کٹوتی ہوگی جو کہ وکالہ فی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فلیکسیبل ایگزٹ آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جب چاہیں آپ ختم کر سکتے ہیں۔ انسٹنٹ اویلیبلٹی آف فنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس اکاؤنٹ کو ختم کرنا چاہیں گے ود ان 5 منٹس آپ برانچ کے اندر جائیں گے، اس کی ریڈیمشن کی ریکویسٹ دیں گے ود ان 5 منٹس۔ شاید یہ میں زیادہ بھی بتا رہا ہوں لیکن 5 منٹ کے اندر پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے اور آپ چیک کاٹ کر اس کو نکلوا بھی سکتے ہیں۔ As تکافل cover is provided by the تکافل provider, تکافل expense will be charged to the customer at actual cost۔ اس کے اندر جو اس کا تکافل ایکسپینس ہے وہ آپ کو بینک پہلے 2 سال نہیں کرتا، 25ویں مہینہ جب سے آپ کا شروع ہوتا ہے تو بینک آپ کا اس کا تکافل ایکسپینس جو آپ کو چارج کرنا شروع کرتا ہے، جو کہ آپ کے پروفٹ میں ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ کلیم کے پروسیس کی اگر بات کی جائے تو میزان بینک جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا اس میں کام کرتا ہے، جو کہ کسٹمر کا جو کیس ہے وہ تکافل کمپنی کو بھجواتا ہے اور اس میں پوری کوآپریٹ کرتا ہے ڈیسیزڈ کی فیملی کے ساتھ کلیم پروسیسنگ کرانے میں۔ ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کا جو ڈیتھ کلیم ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا نارمل ڈیتھ کی شکل میں آپ کا کلیم 10 لاکھ روپے ہے تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں وہ ڈبل ہو جائے گا، یعنی کہ 20 لاکھ روپے۔ یہ نیچے ایک ایگزامپل بھی دی گئی ہے کہ مسٹر اسد ہیز سبسکرائبڈ اے 10 ایئر کفالہ پلان فار ہز سنز ایجوکیشن، کہ مسٹر اسد نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے 10 سال کا کفالہ لیا ہوا ہے، اس کی اینول کنٹریبیوشن جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سالانہ ہے، تو 10 سالوں میں اس نے بینک کو 10 لاکھ روپے دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا تکافل کوریج جو ہے اس کا 20 لاکھ ہوگا، جبکہ نارمل ڈیتھ کی شکل میں اس کا کوریج 10 لاکھ روپے ہوگا۔ ڈیتھ بینیفٹ کی بات کی جائے تو اس کے اندر کسٹمر نے جتنے بھی پیسے اس میں انویسٹ کیے ہوتے ہیں، اپنی ڈیتھ تک جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں اور اس پر جو پروفٹ لگ چکا ہوتا ہے، یہ کسٹمر کو کی فیملی کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تکافل کور کی اماؤنٹ بھی پے کی جاتی ہے۔ کیش ویلیو جو ہوتی ہے وہ میزان بینک جو ہے وہ لیگل ہیئرز کو پے کر دیتا ہے، ڈیسیز پالیسی جو بینک کی ہوتی ہے اس کے مطابق۔ تکافل کور کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ تکافل کمپنی ایز اے ہبہ جو بھی نامنی بندہ اپنے کیس کے اندر رکھتا ہے اس کو پے کر دی جاتی ہے۔ واٹ از 100% ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ، ADB کیا ہوتا ہے؟ تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا جو ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ کلیم آپ کا جتنا ہوگا اس کا ہی ڈبل کر کے آپ کو ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی شکل میں آپ کو دیا جائے گا، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا میزان کفالہ اکاؤنٹ میزان بینک کا، جو کہ ایک بہت ہی بہترین اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ اپنی سیونگز کر سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال یوں بھی آپ کو دے دوں کہ فرض کریں کہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج بہت مہنگا ہو چکا ہے آج کل، تو ایٹ لیسٹ آپ کو 15 لاکھ روپے چاہیے۔ اب 15 لاکھ روپے اگر ایک سیلریڈ کلاس ہے تو اس کے لیے بھی مشکل ہے، اور بزنس مین ہے تو اس کے لیے بھی مشکل ہے کہ کاروبار سے 15 لاکھ کیسے نکالیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں چھوٹا چھوٹا کر کے اس کے اندر اپنی اماؤنٹ جمع کر سکتے ہیں کفالہ کے اندر، اور اس کے اوپر بینک آپ کو جو پروفٹ پے کرے گا وہ حلال ہوگا، کیونکہ میزان بینک ایک اسلامک بینک ہے اور اس کا فتویٰ بھی موجود ہے، مفتی علماء کرام جو ہے وہ ان کے پیچھے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مضاربہ بیس کنٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کا پروفٹ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ باقی آپ اس پر اپنی بھی ریسرچ کریں، اور بینک انشورنس کے پروڈکٹ کو بھی آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو یہ بالکل ہی اس کے الٹ پروڈکٹ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے میزان کفالہ پروڈکٹ کو آپ کو بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیابی ہوا ہوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔